ایک ہی حل ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، دوسرا کوئی حل نہیں۔ ایک ہی حل، ہم گناہوں کی جان چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ شیطان گناہ کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، جیسے آج کل کے ماحول میں سمجھنے کے لیے بد نظری کتنا بڑا گناہ ہے، شیطان کہتا ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے۔ بے پردگی کتنا بڑا گناہ ہے، عورتوں کو سمجھاتا ہے اب تو وہ زمانہ ہی نہیں پردے کا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی دل میں لاجک ڈال دیتا ہے، بات پیدا کر دیتا ہے، تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ آ گیا، اور فاسق وہ گناہ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، جیسے مکھی آئی اڑا دی، اللہ اللہ خیر سے، اللہ کو بات ہی نہیں۔ تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، اور چھوٹے گناہ کو بھی وہ چھوٹا نہیں سمجھتا۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ بڑے رب کی نافرمانی ہے، اس لیے چھوٹا نہیں ہے۔ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، دونوں ہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع ہو جائے، یہ بہت خطرے کی بات ہوتی ہے۔ جب انسان گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع ہو جائے، یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا، اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا، اس بات پہ غور کر لینا کہ جس پروردگار کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے۔ تو اس عظیم پروردگار کی نافرمانی یہ مناسب نہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تو ہر اس دروازے کو بند کر دیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہو جسے میں پروردگار دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟ کہ 12 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو گناہ نہیں کرتے، کوئی دیکھ رہا ہو گناہ نہیں کرتے، پروردگار دیکھ رہا ہے تو اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو گناہوں سے بچنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری۔ پھر رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العزت نے رحمت کا ذریعہ دیا۔ رمضان کا مہینہ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ بھئی میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، ہم سب ابھی ارادہ کریں، آن لائن بھی جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ غلطی ہو جائے گی معافی مانگ لیں گے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا نا کہ اپنے علم اور ارادے سے ہم گناہ نہیں کریں گے، تو بس سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جو گناہ بے علمی میں ہو جائیں ان کا معاف ہونا آسان، لیکن جو سوچ سمجھ کر پلان کر کے گناہ کیا جائے یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، یہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ کے اندر نا بہت خرابیاں ہیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں 10 ایسی باتیں لکھی ہیں جو گناہ کی خرابیاں ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ پہلی بات، اس شخص سے اللہ ناراض ہوتے ہیں جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ دوسری بات، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ تیسری بات، یہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات، یہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، یہ اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے کہ اس کو آگ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ چھٹی بات، وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے۔ ہر گناہ باطنی نجاست کی مانند ہے۔ جس طرح ظاہری نجاست پانی سے دھلتی ہے، یہ باطنی نجاست توبہ سے دھلتی ہے، معاف ہوتی ہے۔ ساتویں بات، وہ اپنی نگرانی پر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ فرشتوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آٹھویں بات بہت ہی اہم ہے، یہ گناہ گار بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور جب ہمارے گناہ وہاں پیش کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کو غم اور دکھ ہی ہوگا۔ یہ گناہ گار بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نویں بات،
وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی بے وفائی کرتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے بارش روک لی جاتی ہے، بہت ساری خیریں روک لی جاتی ہیں، تو جو باقی مخلوق ہے ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ اور 10ویں بات، جہاں جہاں انسان گناہ کرتا ہے زمین کے اس حصے کو قیامت کے دن کے لیے اپنے خلاف گواہ کے طور پر تیار کر لیتا ہے۔ پھر یہ زمین قیامت کے دن بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، یہ سارے چھپے ہوئے معاملات قیامت کے دن کھول دے گی۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن ایسا ہوگا کہ چھپی ہوئی باتوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو راتیں ہیں یہ ہیں ہی توبہ کے لیے، ہم سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چند واقعات سن لیجئے، مغفرت کے، رحمت کے، بخشش کے چند واقعات سن لیجئے۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، انہوں نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ تمہارا جو پڑوسی ہے نا اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ آنکھ کھل گئی، بڑے حیران، وہ تو شرابی کبابی اتنا غلط قسم کا آدمی، اس کی نماز جنازہ مجھے پڑھانے کا کہا گیا، تو حیرت ہوئی۔ خیر گئے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور گھر والوں سے بعد میں پوچھا بھی کہ بھئی کیا وجہ تھی، یہ تو بڑا برا آدمی تھا، تو مجھے تو باقاعدہ خواب میں حکم دیا گیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ جس وقت موت کا وقت آ چکا تھا، یہ بے بسی کے عالم میں تھا، اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے پروردگار سے کہا اے دنیا اور آخرت کے مالک، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے بعد نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ عاجزی کے ساتھ گیا، رب سے مانگتا ہوا گیا، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ وہ کتنا کریم پروردگار ہے، اس کی رحمتوں کا اندازہ میں اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا نیک، اس کو ایک اللہ والے سے تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو اس بادشاہ نے ان کو بلایا کہ آئیے میرے پاس، وہ ملنے آئے۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت بات ایسا ہے، بات ایسی ہے، آپ دور رہتے ہیں، ملاقات مشکل ہوتی ہے، آپ میرے محل میں میرے پاس رہے، ملاقات ہوا کرے گی اور صحبت رہا کرے گی، تعلق بنا رہے گا۔ آج کل کے زمانے میں کسی کوئی آفر ہو تو فوراً بادشاہ کے محل میں آ کے ٹھہر جائے کہ لو جی روٹی بھی ہوگی، بوٹی بھی ہوگی، کاریں بھی ہوں گی، بہاریں بھی ہوں گی۔ لیکن وہ دل والے تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی نا، تو بھرے دربار میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے موجود، بھرے دربار میں ایک بات پوچھی، بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کی آفر قبول کر لوں، آپ کے دربار میں آ کے رہنے لگوں، آپ کے محل میں رہنے لگوں، اور آپ کبھی مجھے دیکھیں کہ میں آپ کی کسی باندی کے ساتھ زنا میں ملوث ہو گیا، اس کے ساتھ تنہائی میں گناہ میں ملوث ہو گیا، تو اس وقت آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہ کو تو غصہ چڑھ گیا، کہو بے شرم، تو میرے گھر آ کے یہ کرے گا؟ بادشاہ نے تو بڑے غضبناک انداز سے جو ہے نا یہ بات کہی، تو کیسا انسان ہے تیری یہ جرت؟ اب وہ اللہ والے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ابھی تو میں نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے، آپ اتنے غضبناک ہو گئے ہیں، میں اس کریم کا در چھوڑ کر آپ کے در پر کیسے آ جاؤں کہ میں اس کی نگاہوں کے سامنے بھی گناہ کرتا ہوں تو غضبناک نہیں ہوتا، میں کیسے آپ کے در پر آ سکتا ہوں؟ رب کا در چھوڑ کے بادشاہ کے در پہ میں آ جاؤں، یہ نہیں میں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو زارو قطار رو رہا تھا، روئے چلے جا رہا تھا۔ اس کو تسلی دی، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی، توبہ کرنے کی، اور کہا کہ بھئی میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ اس کے رونے کو دیکھ کے حضرت عمر کو بھی رونا آ گیا، ایسے تڑپ کے رو رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔
نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو روئے جا رہا ہے، سلام تو کیا، روئے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ آقا نے پوچھا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کی کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے شرک کیا ہے؟ کہا نہیں، شرک تو میں نے نہیں کیا۔ پھر تم نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ کہ نہیں، میں نے کسی بندے کو بھی قتل نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے بندے کہ بھائی کون سا گناہ ایسا ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے محبوب میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ میں اصل کے اندر تو کفن چور ہوں، کفن چوری کر کے میں اپنے ہی گزر بسر کرتا ہوں۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان بچی کا انتقال ہوا، اس کو دفنا دیا گیا۔ میں اپنی عادت کے مطابق چوری کے لیے جب آیا تو میں نے قبر کھولی، کفن اتارا تو ایک دم شیطان میرے پر سوار ہوا۔ وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، میں نے پھر قبر میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گناہ کیا۔ جب میں گناہ کر کے فارغ ہوا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس بچی نے مجھے، اس نوجوان لڑکی نے مجھے یہ کہا کہ تو کیسا شخص ہے، تو نے مردوں کے مجمع میں مجھے بے لباس کر دیا، بے عزت کر دیا۔ تو یا رسول اللہ میرا یہ گناہ ہے اور میں اس کی وجہ سے بہت تڑپ رہا ہوں، دل تڑپ رہا ہے، بے چین ہے۔ جیسے ہی یہ بات کہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان تیرا گناہ تو واقعی بہت بڑا ہے۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نوجوان تڑپ کے باہر چلا گیا کہ اللہ کے محبوب بھی فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب کوئی اور سخت بات میرے لیے نہ آ جائے۔ یہ نوجوان باہر نکلا اور باہر جا کے تقریباً 40 دن یہ پہاڑوں میں تنہائی میں سجدے کرتا رہا، روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ تقریباً 40 دن جب گزر گئے، جبرائیل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا سلام پیش کیا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں محبوب اللہ نے یہ پوچھا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں کہ میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق دیتے ہیں اور مخلوق کو بھی رزق دیتے ہیں۔ پھر تیسرا سوال پوچھا مخلوق کو آپ نے معاف کرنا ہے کہ میں نے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مخلوق کو اللہ رب العزت ہی معاف کرتے ہیں، لوگوں کے گناہ تو اللہ ہی معاف فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے، وہ نوجوان اتنے دنوں سے میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ اس کو پیغام بھجوا دیجئے، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ وہ کریم پروردگار جب کوئی رو رو کے رب کے در میں حاضر ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتی۔ ابھی آنکھیں سلامت ہیں، کچھ آنسو نکال لیں رب کے دربار میں، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سر سلامت ہے، سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگ لیں، منا لیں اللہ کو، اللہ مان جائیں گے۔ اپنے دکھڑے رب کو سنا لیجئے، اللہ کو منانے کی فکر کر لیجئے۔ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے نا رگڑا نہیں لگانا، عام طور سے بیان میں رگڑا بھی لگاتا ہوں نا، میں نے آج نہیں لگانا، آج ساری باتیں رحمت کی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ یہ لگا دیا جائے رگڑا، کیا کہتے ہیں؟ یا رحمت کی بات ہی رکھیں؟ دونوں ہو جائیں؟ نہیں، آج صرف رحمت کی بات ہوگی، آج رگڑا نہیں لگانا۔ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال نامے لائے جائیں گے، 99 رجسٹرز، بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے 99 دفتر ہوں گے اور سب میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ تیرے ہیں گناہ جو لکھے ہوئے ہیں؟ سارے تیرے ہیں؟ کہ اللہ میرے ہیں۔ میرے فرشتوں نے تیرے پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ کچھ زیادہ لکھ دیا ہو، جو نہیں کیا وہ بھی لکھ دیا ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ 99 کے دفتر سارے تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے؟ کہا میرے ہی ہیں۔
اقرار کرتا ہوں قبول ہیں، کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے، کچھ زیادہ نہیں لکھا، میں نے تو تیرے پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ یا اللہ، ڈر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک کاغذ کا پرزہ منگوائیں گے، چھوٹا سا بطاقہ، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، فرمایا جائے گا اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھو۔ یا اللہ، ادھر 99 اتنے بڑے بڑے دفتر، یہ چھوٹا سا یہ ٹکڑا کیا کرے گا؟ گویا کہ کیا ضرورت ہے اس کو ڈالنے کی، یہ کیا کرے گا؟ جب نظر آ رہا ہے کہ اتنا سا ہے تو ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور وہ ٹکڑا رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا رکھا جائے گا، نیکیوں کا پلڑا نیچے بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ایسے ہوا میں اٹھ کے اچھل جائے گا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس بندے کی مغفرت ہو گئی۔ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ اس ٹکڑے میں ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا اتنا بھاری ہو گیا۔ تو بتایا جائے گا اس میں تیری توحید کی گواہی ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ زمین آسمان کی ہر چیز سے زیادہ بھاری ہے۔ اللہ کا نام زمین آسمان کی ہر چیز سے زیادہ بھاری ہے۔ تو ایک دفعہ محبت سے اللہ کا نام لے لینا، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا معلوم یہ جس کی مثال دی ہے وہ میں ہی ہوں، 99 دفتر گناہوں کے اور بس یہی کلمے والی نیکی ہو۔ کوئی جانتا ہے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ کا اقرار کیا، بہت بڑے گناہ کا۔ نبی علیہ السلام نے رخ پھیر لیا، اس نے پھر اقرار کیا، آپ نے پھر اعراض فرمایا، اس نے تیسری مرتبہ اقرار کیا، آپ نے پھر رخ پھیرا، نے چوتھی مرتبہ کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ 4 گواہیاں ہو گئیں، گویا 4 دفعہ اس نے اقرار کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس نے بھی کہا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی واپس جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، وضع حمل کے بعد، ڈیلیوری کے بعد آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں نے گناہ کیا تھا، پہلے بھی آئی تھی، اب آپ مجھے سنگسار کرنے کا حکم دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جاؤ ابھی بچی کو لے جاؤ، بچے کو اس کو دودھ پلاؤ، جب دودھ پلانے کی عمر پوری ہو جائے پھر آنا۔ پھر واپس چلے گئی۔ 2 سال کے بعد آئی اور بچے کو لے کر آئی، اس طرح سے لے کر آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور بچہ کھا رہا تھا۔ گویا نبی علیہ السلام کو اس نے پریکٹیکلی بتا دیا بچہ تو اب روٹی کھانے لگا ہے، اب اس کو ماں کے دودھ کی ضرورت بھی نہیں اور وقت بھی پورا ہو گیا 2 سال کا، اب آپ مجھے سنگسار کر دیجیے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کو سنگسار کرنے کا انتظام کیا جائے۔ پھر سنگسار کے جو خاص طریقہ ہے کہ گھڑا کھودا جاتا ہے، آدھا اندر آدھا باہر، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، اس کی جو SOPs ہیں وہ پورے کیے گئے، اور صحابہ نے جو پتھر مارے، ایک پتھر نا حضرت عمر فاروق کو جا کے بھی شاید لگا واپسی پہ، اور انہوں نے کوئی ایسی بات کہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا ہے، اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، سارے شہر کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ غور کریں اس واقعے کے اوپر، توجہ کے ساتھ اس واقعے کے اوپر غور کیجئے۔ کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں جاؤں گی تو میری بے عزتی ہوگی، میری اپنی عزت، میرے ماں باپ کی عزت، میرے خاندان قبیلے کی عزت بدنام ہوگی؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا؟ اتنی عقل نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا کے اندر کی بے عزتی قیامت کے دن کی بے عزتی سے تھوڑی ہے۔ یہاں تو صرف مدینے والوں کو پتہ لگے گا، وہاں تو اولین آخرین کے سامنے ذلت اور رسوائی کا معاملہ ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ تکلیف ہوگی؟ چاروں طرف سے جب پتھر میرے اوپر پڑ رہے ہوں گے، کوئی سر پہ لگے گا، کوئی منہ پہ، کوئی کمر پہ، کوئی کسی جگہ لگے گا، کوئی کہیں لگے گا، کیا مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ آسان موت تو نہیں ہے۔
لیکن وہ جانتی تھی کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی کوئی بھی تکلیف ہو، یہ قیامت کے دن کی تکلیف سے تھوڑی، یہ احساس اس کے اندر تھا۔ بار بار آئی، جب پہلی دفعہ آئی 4 مرتبہ تو نبی علیہ السلام نے اس کو اعراض کیا، لیکن وہ کہتی رہی۔ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، فرمایا واپس جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ بچے کو لے کر آئی، پھر کہا واپس چلے جاؤ، 2 سال بعد دودھ پلانے کے بعد آنا، پھر 2 سال بعد بھی آئی۔ کیسی غم کی اندر ایک کیفیت ہوگی اور کیسی تڑپ ہوگی کہ میں اللہ پاک ہو جاؤں۔ کاش ہمارے اندر بھی ایسے کوئی فکر پیدا ہو جائے تو معاملہ ہمارا بھی آسان ہو جائے کہ ہم دنیا میں اللہ رب العزت سے سچی پکی معافی مانگنے کا ارادہ کر لیں، اللہ رحمت کے دریا بہا دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب اس حدیث کو پڑھتا ہے سنتا تو ایک عجیب خیال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے گھر میں کوئی ملازم تھا، وہ 2-4 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا، کوئی نقصان کر کے چلا گیا، 5 سال بعد آیا آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کہ جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، اب پیسے تو میرے پاس ختم ہو گئے، کھا پی گیا، خرچ ہو گئے، دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ شرمندگی ہے، بس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بات چیت چل رہی ہے، اتنے میں آپ کا کوئی دوست آیا، غریبی جاننے والا آیا، تو اس نے، جو جانتا نہیں تھا اس کو، اس نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ تو آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے یہ میرا دوست ہے؟ ہاں جی، ہے اتنی ہمت کسی کے اندر؟ کیا تعارف کروائیں گے؟ جو وہ شریف ہوگا نا وہ کہے کہ میرے جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں بتائے گا کہ یہ اس طرح چور ہے، میرے ساتھ زیادتی کر کے گیا تھا، یہ بات تو چلو کوئی شریف آدمی نہیں بتائے گا، لیکن یہ تو شاید کوئی بھی ہم میں سے نہ کہہ سکے کہ جی تو میرا جگری یار ہے، تو میرا اپنا بیلی ہے، میرا دوست ہے جی کوئی اسی کے اندر ہمت تو ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت میں قربان جائیے، 90 سال کا بوڑھا، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، گھر والوں بھی نکال دیا، گناہ کرنے کی ہمت نہیں رہی، قوت نہیں رہی، مال و دولت ختم ہو گیا، جوانی چلی گئی، یہ 90 سال کا باغی بوڑھا ہانپتا کانپتا لڑکتا رب کے در پر آ جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتوں سے اس کے پیچھے 2 جوتے لگوائے جاتے، اب آئے ہو سب کچھ لٹا کے۔ یہ لٹا پٹا جب واپس آتا ہے تو رب کے در پہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اب آئے ہو، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بوڑھا جو زندگی جوانی ضائع کر بیٹھا، اس کو کسی گناہ کے اوپر کوئی تانا اگر دے، تو ایسا تھا، پہلے ایسے کرتا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والے کو تانا دے پچھلے گناہوں کا، اس تانا دینے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے۔ تو کون ہوتا ہے اس کو تانا دینے والا؟ ہے تو میرا دوست ہے، میں تو اس سے دوستی کر چکا۔ اور پھر تانا دینے والے کو رب سزا دیتے ہیں، وہ کیا؟ جب تک یہ تانا دینے والا اسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے جس کا اس نے تانا دیا، اس کو موت نہیں آتی۔ اللہ ایسی دوستی کا حق نبھانے والے ایسے کریم پروردگار ہیں، تو ایسے پروردگار کو چھوڑ کے دور چلے جانا کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ تو انتظار میں ہیں کہ میرے بندے آئیں اور میری رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک گویے کا، ایک گانا بجانے والا، ایک موسیقار سمجھ لیجئے، سنگر سمجھ لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک گانا بجانے والا تھا، تو جب تک گلا اچھا تھا، آواز اچھی تھی، سر نکلتے تھے، تو بعد آ جاتے تھے لوگ اس کے پاس اور اس کے کوئی دال روٹی چلتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو گیا، آواز کمزور ہو گئی، وہ سر تال نہ رہا، وہ لے نہ رہی، تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔
اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے فنکاروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب تک عورت ہے، جب تک خوبصورتی ہے، تب تک اس کی عزت ہے، جیسے ہی جوانی ڈھلی ان کے جنازوں میں بھی کوئی نہیں جاتا، پوچھنے بھی کوئی نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو آج ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ اب جو مال تھا ختم ہو گیا، فاقوں پہ نوبت آ گئی، بوڑھا تھا، ایک دن بڑی پریشانی کے عالم میں یہ کسی طرح قبرستان میں چلا گیا، اور وہاں جا کے قبرستان میں جا کے اس نے توبہ کی، اللہ جوانی ضائع کر بیٹھا، گناہوں میں لگا بیٹھا، اب سب نے چھوڑ دیا، اب میرا کوئی نہیں تیرے سوا مولا۔ اس نے قبرستان میں اپنے گناہوں کے اوپر سچی پکی توبہ کی۔ جیسے ہی اس بندے نے توبہ کی، روتا رہا اور روتے روتے اس کو نیند آ گئی اور پھر وہ سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھولی نا تو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، سر پہ کچھ رکھا ہوا ہے اور ادھر ہی میری طرف ہی آ رہے ہیں۔ یہ بڑا ڈرا، حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا، یہ تو میرے جیسے کی ٹھکائی کرتے ہیں، درے مارتے ہیں، میری طرف آ رہے ہیں۔ اب یہ ڈرا، پریشان ہوا، اس ڈر میں کہ میری تو کیا کہتے ہیں مجھے تو سزا مل سکتی ہے، کوڑے مارے جا سکتے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے قریب آ چکے تھے اور اس کو فرمایا کہ یہ لوگ کھانا کھا لو۔ اب حیران، عمر فاروق میرے لیے کھانا لائیں، امیر المومنین وقت کے نیکوکار میرے جیسے گناہگار کے لیے کھانا لے کر آئے۔ اس نے پوچھا امیر المومنین آپ میرے لیے خیریت سے کھانا لے کر آئے؟ تو امیر المومنین نے کہا میں تو قیلولے کے لیے دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، اتنے میں مجھے خواب میں کہا گیا کہ عمر تم یہاں سو رہے ہو، میرا دوست قبرستان میں بھوکا ہے، اس کے لیے کھانا لے کے جاؤ۔ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے بیوی کو کہا کھانے میں کیا ہے، جلدی سے لاؤ، مجھے لے کے جانا ہے۔ میں کھانا ہاتھ میں لے کے نکلا، پھر دل میں خیال آیا اللہ کے دوست کے لیے لے کے جا رہا ہوں، سر پہ رکھ کے لے کے جاؤں، تو یہ تیرے لیے کھانا لے کر آیا۔ تو جب گناہوں سے کوئی توبہ کر لیتا ہے نا، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، بے حساب رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم توبہ کرنے میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں۔ زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا یہ عقل کا چراغ گل ہونے کی جو ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب پوری ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا یہ عقل کا چراغ گل ہونے کی 100% دلیل ہے۔ اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، بڑا نیکوکار، بڑا پرہیزگار، بڑا نیک، اللہ کی شان۔ اسی زمانے میں ایک عورت تھی جو بالکل بے حیا اور بد کردار تھی، اور علاقے کے امیر اور اس قسم کے لوگوں سے جو بے حیا تھے اس کا تعلق تھا۔ بہت حسین، بلا کی حسین تھی، گویا کہ مس یونیورس سمجھ لیجئے اس زمانے کی۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا، وہ اپنے گھر میں دروازے کے سامنے اس نے اپنا پلنگ مسہری بڑا خوبصورت سیٹ کر کے ڈیزائن کر کے رکھا ہوتا تھا، سیٹ سجایا ہوا تھا، اور اس پر وہ بیٹھتی تھی۔ دروازہ کھلا ہونے کا مطلب دکان کھلی، دروازہ بند ہونے کا مطلب کہ دکان بند، اس کی یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اللہ کی شان، یہ نوجوان اس بستی میں کسی کام سے آیا تو یہ اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا، یہ چلتے چلتے اس عورت کے دروازے سے گزرا۔ جب یہ وہاں گزرا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کی اچانک ایسی نظر پڑ گئی۔ جیسے ہی نظر پڑی تو اس کا نین نقش اتنی خوبصورت تھی، تیار ہو کے بیٹھی تھی، نوجوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، اس کے دل میں اس کا پورا عکس اتر گیا۔ خیر یہ توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، وہاں سے اس نے پھر دوڑ لگائی، چلا اپنے گھر پہنچا، لیکن گھر جا کے ذکر اذکار مراقبات سب کچھ اس نے نیکیاں جو کر سکتا تھا وہ کی، اور بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میری اس سے خلاصی ہو جائے، لیکن اس کی خلاصی نہ ہوئی۔ وہ خیال اس کے اوپر غالب رہا۔ جب بالکل بے حال اور پریشان ہو گیا نا، اس نے کہا اچھا کچھ پیسے جمع کرتا ہوں اور میں یہ گناہ کر ہی لیتا ہوں، ایک دفعہ یہ دماغ سے جو سوار ہو گئی چیز یہ اترے تو صحیح۔
پیسے پتہ کیے تو پیسے زیادہ تھے، بہرحال اس نے کسی طرح سامان بیچ کے، کسی بھی طرح لین دین کر کے، کسی طرح وہ اماؤنٹ اس نے جمع کر لی جس سے یہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا، خواہش۔ اب اتنے پیسے جب جمع ہو گئے، انتظام ہو گیا، اب یہ واپس اس بستی میں گیا اور اس بستی میں جا کے دیکھا تو دروازہ کھلا ہوتا، گویا دکان کھلی ہوئی تھی۔ یہ اندر چلا گیا، اس سے بات چیت ہوئی، اس کو پیمنٹ دی تو اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، اب ہاتھ بڑھاؤ۔ اب جیسے ہی اس نے اس کو پلنگ پہ بٹھایا اور یہ آگے بڑھنے کے بجائے اب یہ ڈر گیا، رنگ جس کے چہرے بدل گیا اور ایک دم کپکپی سی طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کیا ہوا تجھے، کیا ہوا، اب آؤ نا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا، اور بس ایک خیال آ گیا یہ پیسے بھی تمہارے ہیں، میں جا رہا ہوں، میری جان چھوڑو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا لوگ تو تمنائیں کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں مجھ سے ملاقات کی، اور تمہیں سب کچھ موقع مل گیا ہے، تم سب کچھ کر چکے ہو، پیسے بھی دے چکے ہو، اب کس بات کی دیر ہے اور کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ اس نے کہا بس ایک خیال آ گیا ہے، اب میں جو ہے نا یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں وہ خیال بھی بتانا پڑے گا، کیا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا خیال یہ آیا، اللہ نے مجھے ہمیشہ پاکیزہ جگہ پہ دیکھا، نیکی کرتے دیکھا، عبادت کرتے دیکھا، خیر کے کام کر کے دیکھا، آج وہ مجھے تیرے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس گھر میں دیکھ رہا ہے، اس ماحول میں دیکھ رہا ہے، تو مجھے اس بات کے اوپر شرم آ گئی کہ میرا رب تو مجھے ایسے دیکھ رہا ہے، تیرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، مجھے اس بات کا خوف آ گیا۔ اس عورت نے نا اس کو جانے سے پہلے کہا اچھا بھی تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بھی جان چھوڑانی تھی کہ جلدی جلدی چیزیں بتائیں اور نکل کے بھاگا، اپنے ایمان کی حفاظت کی اور چلا گیا۔ جیسے ہی نوجوان نکلا نا، اب اس عورت کے اندر اس کے خوف خدا کی، اس کے کردار کی روشنی پڑی، اور اس نے نیک صحبت تو کبھی نہیں پائی تھی، اس کو نیک صحبت مل گئی۔ نیک صحبت کی برکات ہوتی ہیں، چند لمحے کی جو تھوڑی دیر کی اس کو ایک اللہ والے نیک بندے کی، نوجوان کی صحبت ملی نا، اس نے پھر اس کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ اس لیے نیک صحبت اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لازم ہم قرار دیں، اس میں کبھی وہ نہ کیا کرے کوتاہی۔ اب کیا ہوا، یہ نوجوان تو چلا گیا، اب پیچھے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان پہلی دفعہ گناہ کرنے لگا تھا، اس نے پہلی دفعہ گناہ نہیں کیا، اور میری تو زندگی گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے، میرا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ خیر یہ روئی، اس نے سجدہ کیا رب کے حضور، خوب معافیاں مانگی، اور اس نے ارادہ کر لیا آج کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، پکا ارادہ کر لیا۔ پھر خیال یہ ہے اگر میں یہیں پہ رہی تو بستی کے جو لوگ میرے تعلق والے ہیں وہ تو مجھے پاکیزہ نہیں رہنے دیں گے، وہ تو مجھے تنگ کرتے رہیں گے، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، کیا کروں؟ اس نے پھر اپنی ملازمہ کے کپڑے سادے سے پہنے کہ اس کو زیادہ لوگ پہچان بھی نہ سکیں، اور اس نے کچھ سامان وغیرہ گٹھری لی اور ارادہ کر لیا میں نے یہ اپنی بستی چھوڑ دینی ہے جہاں سب جان پہچان والے لوگ ہیں۔ اب یہ نکلی، اب جاؤں تو کدھر جاؤں؟ پھر خیال آیا اسی بستی پہ میں جاتی ہوں جہاں پہ وہ رہتا ہے۔ اب یہ اگلے دن نکلی ہے، کس وقت نکلی؟ یہ نکلی وہاں سے۔ اب جناب اس بستی پہ پہنچ کے اس گھر نوجوان کے گھر کا اتا پتہ معلوم کیا، خیر اس زمانے میں چھوٹے گاؤں چھوٹے علاقے تو پتہ لگ گیا، پر اللہ نے پہنچانا تھا، اس نوجوان کے گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچ گیا، جی مجھے اس سے ملنا ہے۔ اس نے کہا جی ابھی تو ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ تو ابھی ذکر عبادت میں یا کسی کام پہ گیا ہوا ہے، آئے گا تو ہوگی۔ یہ بیٹھ گئی۔ وہ نوجوان جب آیا نا تھوڑی دیر کے بعد تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ تو وہی عورت ہے جہاں سے میں اپنا ایمان بچا کے نکلا تھا، یہ ادھر میرے گھر آ گئی تو میرے ایمان کے خلاف، میرے ایمان کو چھیننا چاہتی کیا ہے یہ؟ بس اس نے دیکھا، ایسا خوف اس کے اوپر طاری ہوا، ایک چیخ نکلی، اسی وقت اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور گیا دنیا سے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عورت بڑی پریشان ہوئی، یا اللہ، جس کے سہارے پر آئی تھی، جس کی امید پر آئی تھی، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ خیر تجہیز و تکفین کے معاملات ہوئے، یہ 2-4 دن یہاں رہی۔ پھر گھر والوں نے پوچھا بھئی آپ کون، کیا معاملہ، کیا لینا دینا؟ اس نے اپنی پوری بات پوری تفصیل سے سچی بتا دی کہ میں تو اس لیے آئی تھی، یہ نوجوان اگر مجھے اپنا لے، آگے کی زندگی میں پاکیزہ گزار لوں۔ تو یہ بھی چلا گیا، اب تو میں کہاں جاؤں؟ گھر والے بھی نیک تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے،
یہ تو چلا گیا لیکن اس کا بھائی ہے، اگر تم اس سے کہو تو اس سے پوچھ لیتے، اس سے شادی کرا دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو زندگی اچھی گزارنا چاہتی ہوں، جہاں ملے جو ملے کوئی نیک مل جائے، میرے ان گناہوں کو اور پرانی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے قبول کر لے، میں تو اس کے احسان مند ہوں گی۔ خیر اس کے بھائی سے بات کی گئی، اس نے کہا چلو جو ہوا سو ہوا، اب یہ نیک کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، زندگی گزرتی رہی۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، بنی اسرائیل کی جو فاحشہ عورت تھی جس نے ابھی توبہ کی تھی، 7 بیٹے دیے اور وہ 7 کے بیٹے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء بنے۔ اللہ توبہ قبول کر لیتے تو کتنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک آخری بات کر کے جو ہے نا ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید مجھے دے دیجیے بڑے والا جس میں اسماء الحسنہ کے نام۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ رحمت کی رات ہے، رحمت کا مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کی باتیں ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سننا ہے۔ رحمت کی رات، رحمت کا وقت، رحمتوں کے نزول کا موقع ہے اور مغفرت کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کلیم اللہ، بات چیت کرتے تھے، ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا انہیں شرف عطا فرمایا تھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ قرآن میں ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ میاں سے پوچھا، یا اللہ جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ اسے کیسے جواب دیتے؟ اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پوچھا جب کوئی زاہد بندہ آپ کو پکارتا ہے آپ کیسے جواب دیتے؟ اللہ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر تیسری بات پوچھی، جب کوئی روزے دار آپ کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے آپ کو پکارتا ہے، اللہ آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں، یوں جواب دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے میرے اور آپ کے کام کی بات پوچھی، میرے اور آپ کے ہمارے کام کی بات پوچھ لی، بڑے نقطے کی بات۔ یا اللہ جب کوئی گناہ گار بندہ آپ کو پکارتا ہے، جب گناہ گار آپ کو پکارتا ہے آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ میں اس کو جواب دیتا ہوں گناہ گار کو لبیک لبیک لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب میں، اللہ کیا اس کے اندر حکمت؟ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمایا موسیٰ جب نیک بندہ پکارتا ہے اس کو اپنی نیکی کا کچھ نہ کچھ مان اور سہارا ہوتا ہے۔ موسیٰ جب زاہد بندہ پکارتا ہے اسے اپنی نیکی کا کچھ خیال ہوتا ہے۔ موسیٰ جب روزے دار بندہ پکارتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اپنے عمل پہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ گار پکارتا ہے اس کو پھر کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہوتا سوائے میری رحمت کے، وہ میری رحمت کی وجہ سے مجھے پکارتا ہے۔ تو جو بندہ میری رحمت کی وجہ سے مجھے پکارے، موسیٰ میں اسے 3 مرتبہ کہتا ہوں میں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تم اللہ کے گناہ گار بندے ہیں تو آج اللہ کو ہم پکارتے ہیں۔ ابھی ایک اور بات اور یاد آ گئی، میں نے کہا تو تھا یہ آخری واقعہ ہے لیکن چلیں مختصر صحیح ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی بھی ہے۔ ایک بندہ تھا بت پرست، ساری رات کسی پریشانی میں اپنے بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ ساری رات بت نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ پکارتا رہا، اسے کہیں اونگ لگ گئی، غلطی سے نیند میں پکار بیٹھا یا صمد، صمد تو اللہ کی ذات ہے، اے بے نیاز۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے جواب دیا لبیک، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ تجھے نہیں پکار رہا تھا، یہ تو تیرے غیر کو ساری رات پکارتا رہا، غلطی سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا، غلطی سے تجھے پکار بیٹھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میرے فرشتوں ساری رات میرے غیر کو پکارتا رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی مجھے پکار بیٹھا ہے نا، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا تو بتاؤ فرشتوں
میرے غیر میں اور مجھ میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ پکارا تو ہے نا۔ تو ابھی ہم سب مل کے رب کو پکاریں گے اور رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔